سرتاج، مجھے آج افراہم بھائی سے ملنے کر جانا ہے۔ مجھے مانا اور بھی اماں کی بھی یاد آ رہی ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ منہاج جو اپنے گھر میں موجود آفس میں کام کر رہا تھا، وہاں تحریم دھڑلے سے داخل ہوتی ہوئی منہاج سے بولی۔ منہاج جو اپنے لیپ ٹاپ پر میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، اس نے تحریم کو ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ تحریم دوبارہ بولنے لگی تھی، اس کی زبان کو بریک منہاج کی گوڑی سے لگی۔ منہاج کو لیپ ٹاپ پر بات کرتے دیکھ کر تحریم شرمندہ سی مسکرائی تھی اور منہاج کے آفس کو نظریں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے وہ وہاں موجود ایک چھوٹے صوفے پر بیٹھ گئی۔ منہاج جہاں بیٹھا تھا، اس کے پیچھے ایک فریم میں منہاج اور اس کے والدین کی تصویر لگی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ بات تحریم بھی جان گئی تھی۔ منہاج کو 1 گھنٹے بعد بھی میٹنگ ختم نہ کرتے دیکھ کر تحریم جھنجھلا کر اپنی جگہ سے اٹھی اس کے قریب جانے لگی۔ منہاج نے اچانک تحریم کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اپنی نظر لیپ ٹاپ سے ہٹائی تو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے آنکھوں سے ہی اسے اپنی جگہ رکنے کا اشارہ کیا، مگر جب پھر بھی تحریم اس کی طرف بڑھتی رہی تو مجبوراً منہاج کو جلدی سے میٹنگ ختم کرنی پڑی۔ تحریم کے قریب آنے پر اس نے ماتھے پر سلوٹے ڈال کر تحریم کو کمر سے تھام کر اپنے سامنے موجود ٹیبل کی چیزیں ایک جانب کر کے اسے اس پر بٹھا دیا۔ اس کے اچانک ایسا کرنے پر تحریم نے منہاج کو گھورنے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ منہاج نے ابھی بھی تحریم کو کمر سے تھاما ہوا تھا، جس سے اس نے تحریم کو اپنی طرف جھکایا ہوا تھا۔ تحریم کی سانسیں منہاج کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اب بولو، کیا پوچھ رہی تھی تم مجھ سے؟ منہاج ہلکا سا اس کو جھٹک کر مزید اپنی طرف جھکاتا ہوا پوچھنے لگا۔ منہاج کا سر تحریم کے سر کو چھو رہا تھا۔ تحریم کا تنفس اچانک ہی بگڑا تھا۔ اس نے منہاج سے دور ہونے کی ناکام کوشش کی تھی۔ منہاج نے زجر کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ تحریم کی کمر پر اپنی پکڑ مزید مضبوط کر دی تھی۔ سرتاج، تحریم نے منہاج کو اٹکتے ہوئے پکارا، جس نے جھک کر اس کی ناک کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ منہاج نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر تحریم تو ایسے جیسے سب کچھ بھول گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ منہاج نے تحریم کے چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنے دوسرے ہاتھ سے آہستہ سے اس کے کان کے پیچھے کیے تھے۔ تحریم نے اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ منہاج کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں اس سے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تحریم نے کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں منہاج کے دائیں گال پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ منہاج نے اس کے ہاتھ پر اپنا چہرہ مزید جھکایا تھا۔ تحریم نرمی سے اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلانے لگی تھی، جبکہ ابھی بھی وہ منہاج کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ منہاج تحریم کی شفاف آنکھوں میں دیکھتا اور اس کا لمس محسوس کرتا مسکرا رہا تھا، جس کی اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ سرتاج کی ملکہ، منہاج مسکرایا، جذبات سے بوجھل آواز میں بولتا ہوا تحریم کے چہرے پر جھکا تھا اور بے ساہتا اس نے اپنے لب اس کے نیم و لبوں پر رکھے تھے اور اپنا دوسرا ہاتھ سے اس کے سر کو تھاما تھا۔ تحریم نے منہاج کا لمس محسوس کر کے بے ساہتا اپنی آنکھیں بند کی تھی اور اس کے چہرے سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ منہاج نے تحریم کی سانسوں کو قید کرنے کے بعد اس کی سانسوں کو رہائی دی تھی اور اس کے سر کے ساتھ دوبارہ اپنا سر جوڑ لیا تھا۔ منہاج نے تحریم کو گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ کر دوبارہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو ہلکا سا چھوا تھا۔ مجھے تم کسی دن پاگل کر دو گی تم سرتاج کی ملکہ۔ منہاج منہ میں بڑبڑا، جس کی سمجھ تحریم کو بالکل بھی نہیں آئی تھی۔ وہ تو آنکھیں باندھ کے اپنے تنفس درست کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ ارحم کو نور کے ساتھ مری سے آئے ہوئے 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ اس دن ڈنر کے بعد ارحم اور نور نے ڈھیر ساری باتیں کی تھی اور ارحم نور کو اتنی باتیں کرتا دیکھ جتنا حیران ہوتا کام تھا۔ کافی سالوں بعد نور اپنی جون میں آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد نور اب اس سے کھل کر بات کرنے لگ گئی تھی۔ وہ واپس کراچی آتے ہی اپنے کاموں میں بے حد مصروف ہو گیا تھا کہ بامشکل ہی ہفتے میں 2 دن وہ نور کو سیلف ڈیفینس سکھا پاتا تھا، لیکن وہ ہر روز رات کو نور سے 1 گھنٹہ بات ضرور کرتا تھا۔ نور جو پہلے اپنے سیاہ ماضی کی وجہ سے مرجھا چکی تھی، اب دوبارہ ایک خوبصورت پھول کی طرح کھلنے لگی تھی۔ اس کی ہنسیاں پورے گھر میں گونجنے لگی تھی۔ ارحم نے اسے دوبارہ جینا سکھا دیا تھا، لیکن اب اسے تحریم کی بے حد یاد آتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی تحریم سے بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے بعد تحریم سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا۔ نور بیٹھی ہوئی ارحم کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔
مگر ارحم تھا کہ بے حد مصروف تھا۔ اس وقت وہ اپنے مشن کے سلسلے میں اپنے دوسرے ساتھیوں علی اور عمر کے ساتھ مصروف تھا۔ وہ اداسی سے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی جب آسیہ کی آواز آئی۔ وہ مایوسی سے فون رکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تحریم میری اور اپنی پیکنگ کا لو، ہم 3 دن کے لیے دبئی جا رہے ہیں۔ منہاج مصروف سا موبائل چلاتا ہوا تحریم سے بولا۔ کون تحریم؟ وہ انجان بنتی ہوئی بولی۔ منہاج نے اسے اس کے گھر جانے سے منع کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ صبح سے ہی تپی ہوئی تھی۔ تحریم کی بات پر منہاج نے اچھلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اس کی ناراض سی شکل دیکھتا اپنی مسکراہٹ دبا کر اس کے پھولے ہوئے گالوں پر چوٹ کرتا ہوا بولا۔ ایک بات بتاؤ تحریم، یہ تم ہر بات پر اپنا موٹا سا منہ کیوں مزید کیوں پھلا لیتی ہو؟ تحریم نے اس سے ہونہار نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے بازو اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اچھا یار سوری، تمہیں بتایا تو ہے ابھی تمہیں میں اکیلا کہیں نہیں بھیج سکتا اور میرے پاس وقت نہیں کہ تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملانے لے جاؤں، مگر میرا تم سے وعدہ ہے جیسے ہی ہم واپس آئیں گے میں تمہیں فوراً بھی اماں سے اور مانو سے ملوانے لے جاؤں گا۔ منہاج تحریم کے پاس آتا اس کے کھلے بالوں کو بکھیرتا ہوا بولا۔ تحریم نے منہاج کا ہاتھ اپنے سر سے پکڑ کر منہ بگاڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کو منہاج کے کچھ سمجھنے سے پہلے اپنے دانتوں کے درمیان لیا تھا۔ تحریم یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اگر تمہیں اتنی ہی بھوک لگی ہے تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لیا تھا۔ جنگلی بلیوں کی طرح میرا ہاتھ تو کاٹنا چھوڑ دو۔ منہاج تحریم سے بولا جس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ تحریم نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں مسکراتے ہوئے آزاد کیا تھا اور زجر کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، اگر آپ نے خود میری اور اپنی پیکنگ کی تو میں پھر آپ کے ساتھ جاؤں گی، ورنہ بھول جائیں کہ میں آپ کے ساتھ کہیں جاؤں گی۔ منہاج نے اسے اپنا ہاتھ سہلاتے ہوئے اسے گھورا تھا اور پھر یہ سوچ کر کہ وہ ملازمہ سے پیکنگ کروا لے گا، آخر مان کر اس نے ہنکارا بھر لیا۔ سرتاج خبردار، جو آپ نے ملازمہ سے کروانے کا سوچا آپ خود کریں گے ساری پیکنگ، یہی میری آپ کے ساتھ جانے کی شرط ہے۔ تحریم اس کی سوچ کو پڑھتی ہوئی بولی۔ اچھا ٹھیک ہے یار، میں خود کر لوں گا، تم کم از کم اپنا سامان نکال کے تو بیڈ پر رکھ سکتی ہو نا۔ منہاج اس کی چالاکی اب سمجھا تھا اور دانت پیس کر تحریم سے بولا، آپ جیسے ہی کہیں گے سرتاج، میں ویسے ہی سارا سامان نکال کر رکھ دوں گی۔ تحریم زجر کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ منہاج کو تپاتے ہوئے بولی، ملکہ صاحبہ اگر ممکن ہو سکے تو مہربانی کر کے ابھی اٹھ کر اپنا سامان نکال دے، ہم نے کل صبح ہی نکل جانا ہے۔ منہاج تپ کر بولا۔ تحریم اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بیٹھ سے اٹھی اور الماری سے اپنا سامان نکال کر رکھنے لگی۔ منہاج جھنجھلا کر اس کا اور اپنا سامان پیک کرنے لگا تھا۔ وہ تحریم کو اس کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہوار موقع پاتے ہی تحریم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اب ان کی نظروں میں تحریم ہی اس کی کمزوری تھی جس سے وہ خود بھی بخوبی واقف تھا۔ بیبی ڈال، اف بس کر دو، تم نے سارے کچن کی کیا حالت بنا دی ہے؟ افراہم ایمان کو کھانا بنانے سے روکنے کی ناکام کوشش کرتا ہوا بولا۔ آج وہ افراہم کے لیے خود کھانا بنا رہی تھی، جس کی وجہ سے دوپہر سے کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بامشکل اپنی سوچ کے مطابق بڑی بڑی سبزیاں کاٹی جو افراہم نے ایمرجنسی کے لیے منگوا کر رکھوائی ہوئی تھی کہ کبھی اگر وہ لیٹ ہو جائے تو اس کی بیوی بھوکی نہیں رہے، مگر ایمان تو حد سے زیادہ پور تھی، اسے کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا۔ ایمان نے کسی نہ کسی طرح پانی والی سبزیاں بنا ہی لی تھی اور پھر وہ روٹیاں بنانے کے لیے آٹا نکالنے لگی جو آدھے سے زیادہ ایمان کے اوپر گر گیا تھا۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور آٹا نکال کر گوندنے لگی۔ آٹا گوندتے ہوئے اس کی بس ہو گئی تھی، اسے آٹا ہی نہیں گوندا جا رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کب سے ابراہیم گھر میں داخل ہو کر کچن کے دروازے پر کھڑا اسے تاک رہا ہے۔ بیبی ڈال، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ جب اسے افراہم کی آواز پیچھے سے سنائی دی تو اس نے اتنی زور سے چیخ ماری تھی کہ سارے فلیٹ کی دیواریں ہل گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے زبردستی افراہم کو کچن سے نکالا تھا۔ وہ کافی دیر بعد کچن سے نہ نکلی تو اب مجبوراً افراہم اس سے بول رہا تھا، تمہیں سارے کچن کی حالت دکھ رہی ہے مگر میری حالت نہیں دکھ رہی، تم بہت بری ہو، میں تمہارے لیے اتنے پیار سے کھانا بنا رہی تھی اور تم؟ ایمان غصے سے بڑائی آواز میں بولی تو بے ساتھ افراہم نے خود کو کوسا، سوری بیبی ڈال، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔
افراہم تیزی سے ایمان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھ کر اس کے آٹے سے بڑے گال کو چوم کر بولا تھا، پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ ایمان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ بیبی ڈال، مجھے تمہاری فکر تھی۔ افراہم دھیمی آواز میں اسے یقین دلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، پھر آپ روٹیاں لے کر آئیں، تب تک میں فریش ہو کر کھانا گرم کرتی ہوں۔ ایمان نے افراہم کا گال ہلکا سا کھینچ کر بولی اور مسکراتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ افراہم بیچارہ مجبوراً اب روٹیاں لینے گیا تھا، جبکہ اپنے معصوم پیٹ کا برا حال سوچ کر اسے ابھی سے ہی کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ روٹیاں لے کر ساتھ ہی اپنے لیے فوڈ پوائزننگ سے بچاؤ والی دوائی بھی لے آیا تھا۔ ایمان نے اسے اپنا بنایا کھانا سرو کیا، جبکہ افراہم جو اس کے لیے باہر سے کھانا لایا تھا وہ ایمان اپنے لیے ڈالنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو بیبی ڈال؟ افراہم نے ایمان سے پوچھا۔ تمہارے لیے میں نے جو کھانا بنایا تم وہ کھا لو اور میں تمہارا لایا ہوا کھانا کھاتی ہوں۔ ایمان چالاکی سے مسکرا کر بولتی۔ افراہم کو زہر لگی، جو اسے مارنے کا پلان بنا رہی تھی، تم مجھے مارنے کے لیے سب کر رہی ہو۔ افراہم نے آخر اپنی سوچ کو زبان دے ہی دی تھی۔ تم نے کیا کہا؟ ایمان نے برائی آواز میں معصومیت سے افراہم سے پوچھا۔ سوری بیبی ڈال، میں بس کھانے ہی لگا ہوں۔ افراہم شرمندہ ہوتا ہوا کھانا ڈالنے لگا تھا۔ وہ کیسے نظر انداز کر سکتا تھا کہ ایمان نے اس کے لیے کتنی محنت سے یہ سب بنایا ہے۔ افراہم نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو اسے لگا اس نے کچی سبزیوں کو ابال کر پانی میں ڈال دیا ہو اور اس میں اس نے روٹی ڈبو کر کھائی ہو۔ بہت ٹیسٹی بنا ہے بیبی ڈال، مگر آئندہ سبزیاں تھوڑی چھوٹی کاٹنا۔ افراہم اس کا دل رکھنے کے لیے تعریف کرتا ہوا بولا۔ ایمان اس کے منہ سے تعریف سن کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ شکریہ افراہم، وہ چہکتے ہوئے افراہم سے بولی، جو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر خود بھی مسکرا اٹھا تھا۔ تحریم، اب یہ سامان کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو میں نے ساری پیکنگ کی ہے۔ منہاج جو پیکنگ کرنے کے بعد ابھی فریش ہو کر آیا تھا، بیڈ پر سامان دیکھ کر تب کا تحریم کو بلانے لگا، جس کا کمرے میں نامرچان ہی نہیں تھا۔ سرتاج، وہ کیا ہے نا جو میں نے پہلے کپڑے رکھوائے تھے، وہ میرا دبئی پہننے کا ارادہ نہیں ہے۔ آپ اب یہ والے کپڑے رکھ دیں۔ تحریم مزے سے منہاج سے بولی، جس نے ہونہار نظروں سے اپنی نہریلی بیوی کو دیکھا تھا، جس نے پہلے ہی اس کو تنگ کرنے کے بعد پیکنگ کروائی تھی اور اب دوبارہ اسے ساری پیکنگ کرنے کو بول رہی تھی۔ اب جو تم نے پہلے کپڑے رکھوائے تھے اب تم وہی پہنو گی، میں کوئی اب دوبارہ پیکنگ نہیں کروں گا۔ اگر تم پھر بھی یہ سامان اس کی جگہ رکھنا چاہتی ہو تو وہ پڑا ہے، بیگ خود کھول کر رکھ دو۔ منہاج اسے بولتا ہوا بالکونی میں چلا گیا۔ تحریم، جس نے پہلے کپڑے شرارتاً سارے عجیب و غریب رکھوائے تھے، اب بڑا پچھتا رہی تھی، کیونکہ وہ اب خود یہ سارا کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جیسے بھی کپڑے تھے وہی پہننے کا سوچتے ہوئے اپنے بیڈ سے سامان سمیٹ کر الماری میں رکھ کر وہ آرام سے بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد منہاج باہر بالکونی سے کمرے میں آیا اور کمرے سے باہر نکلا، جہاں حاشر منہاج کی منگوائی گئی چیزیں لے کر کھڑا تھا۔ منہاج حاشر کا شکریہ ادا کر کے اس سے شاپنگ بیگ لے کر واپس کمرے میں آیا اور تحریم کے سونے کی یقین دہانی کر کے اس کے بیگ کو کھول کر اس میں شاپنگ بیگ سے چیزیں نکال کر رکھنے لگا۔ بیگ دوبارہ پیک کرنے کے بعد وہ مسکراتا ہوا تحریم کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ اس کے سوتے ہوئے معصوم چہرے کو دیکھ کر آہستہ سے اس کا سر چوم کر وہ بھی سو گیا۔ تحریم، میں اب آخری بار بلا رہا ہوں، جلدی سے اٹھ جاؤ۔ منہاج شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بناتے ہوئے تحریم کو اٹھانے کے لیے بولا، جو کمبل میں دبکی بیٹھی تھی۔ تحریم منہاج کی آواز کو نظر انداز کر کے مزید کمبل کے اندر گھس گئی تھی۔ وہ تو ایسے سو رہی تھی جیسے صدیوں سے سوئی نہ ہو اور آج ہی اپنی نیند پوری کر رہی ہو۔ تحریم، اٹھ جاؤ تحریم، ہم نے پھر ایئرپورٹ کے لیے بھی نکلنا ہے، منہاج دوبارہ بولا، مگر تحریم کو اپنی بات پر کوئی اثر نہ دیکھا وہ تب کا اس کے قریب گیا اور اس کے کان کے قریب جھک کر زور سے اس کو اٹھانے لگا۔ تحریم، اٹھ جاؤ تحریم نے منہاج کی اونچی آواز سن کر پٹ سے اپنی آنکھیں کھول لی تھی اور کمبل سے اپنا تھوڑا سا منہ باہر نکال کر منہاج کو اپنی نیند سے بڑی آنکھوں سے گھورا تھا۔ اس کے بعد منہاج کے کچھ بولنے سے پہلے وہ دوبارہ اپنا منہ کمبل میں چھپا گئی تھی۔ تحریم کو ایسے کرتے دیکھا اب کی بار منہاج نے کچھ سوچتے ہوئے جھکا اس کا بازو سے کمبل ہٹایا۔ تحریم کے کچھ سمجھنے سے پہلے اس کو اپنی باہوں میں بڑھا تھا۔ سرتاج، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تحریم نے اپنی نیند سے بڑی آنکھیں مکمل کھول کر منہاج سے پوچھا، جو اسے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہوں؟ ویسے اب جہاں ہم جا رہے ہیں تمہیں ابھی وہاں ہی ہونا چاہیے تھا۔
منہاج اسے واش روم میں اٹھا کر داخل ہوتے ہوئے بولا، سوری سرتاج، اب میں اٹھ گئی ہوں، اب مجھے نیچے اتار دے۔ تحریم معصوم منہ بنا کر منہاج سے بولی۔ منہاج نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے پہلے اس ڈرامے کوئین کو معصوم منہ دیکھا، پھر جھک کر اس کے ناک کو ہلکا اپنے دانتوں سے کاٹ کر اسے نیچے اتار دیا۔ تحریم نے اپنی ناک کو پکڑ منہاج کو معصومیت سے دیکھا۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آ جاؤ۔ منہاج نے جھک کر اس کے سر کو چوما تھا اور مسکرا کر باہر چلا گیا تھا۔ زوار، زیان، ہانیہ اور ریجا اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زوار سگریٹ سلگائے ہوئے اپنے پاس سے گزرتی ہوئی لڑکی کو ایکسرے کرتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زیان کب سے ریجا کو تک رہا تھا جو بظاہر اس سے بے نیاز تھی، مگر اس کی نظروں سے بار بار ہائپ ہو رہی تھی۔ ریجا زیادہ تر ریان کے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی، مگر زیان بھی اسے پسند کرتا تھا، مگر کبھی ریان کی وجہ سے ریجا سے کبھی کہہ نہ سکا تھا۔ ہانیہ بیٹھی زیان کو ریجا کو تکتے دیکھ کر من ہی من میں جل رہی تھی۔ یار وہ لڑکی نور، ابھی تک وہ واپس نہیں آئی۔ زوار اچانک نور کے بارے میں یاد کرتا ہوا بولتا سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا، تمہیں اگر اتنی یاد آ رہی ہے تو اس کے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ویسے یہ کون سا تمہارے لیے مشکل ہے؟ بلکہ تمہیں میں ایک چیلنج دیتی ہوں کہ تم اس نور بی بی کے گھر جا کر اس سے مل کر آؤ۔ ہانیہ زوار کی بات سن کر اپنے بیگ سے ببل نکال کر منہ میں ڈالتی ہوئی بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہانیہ؟ دماغ تو نہیں ہل گیا تمہارا؟ کیا فضول بول رہی ہو؟ ریجا ہانیہ کی بات پر تب کر اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے، مجھے تمہارا چیلنج منظور ہے۔ زوار سگریٹ کا آڑھی کش لے کر اسے زمین پر پھینکتا ہوا ریجا کو اگنور کر کے بولا، زوار تم کیا ان فضول کاموں میں پڑ رہے ہو؟ اور ویسے بھی آج رات ہم مصروف ہیں۔ ریجا کی نظروں سے اشارہ کرنے پر زیان زوار کو ٹوکتا ہوا بولا، اس سب سے تم دونوں دور ہو۔ زیان، یہ میری اور ہانیہ کی بات ہے۔ زوار بے زاریت سے زیان کو اس معاملے سے دور رہنا کا بولا۔ زیان نے اس کی بات پر ہنکارا بڑھا تھا، جبکہ ہانیہ چہرے پر فتح مندی کی مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔ اور ریجا اپنی سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ سوری کیوٹی پائی، رات کو تھوڑا مصروف تھا تبھی تمہیں کال نہیں کر پایا۔ نور جو ابھی کمرے میں آئی تھی اور ارحم کا فون پر میسج دیکھ کر اسے جٹ سے کھول کر پڑا تھا۔ اس کا میسج دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اٹس اوکے، لیکن میں آپ کی کال کا انتظار کر رہی تھی، نور نے مسکراتے ہوئے ارحم کو جواب لکھ کر سینڈ کیا۔ آہا، تو کیوٹی پائی رات کو میری کال کے انتظار میں تارے گن رہی تھی۔ ساتھ ہی دوسری طرف سے مسکراتے ہوئے ارحم نے فوراً میسج پڑھ کر نور کو رپلائی کیا تھا، جانے دے، اب ایسی بھی بات نہیں، آپ کون سے عظیم شخص ہیں جن کے لیے میں رات کو بیٹھ کر تارے گنوں؟ نور نے اپنی مسکراہٹ دبا کر ارحم کو رپلائی کیا۔ جانے دے، اب ایسی بھی بات نہیں، آپ کون سے عظیم شخص ہیں جن کے لیے میں رات کو بیٹھ کر تارے گنوں؟ نور نے اپنی مسکراہٹ دبا کر ارحم کو رپلائی کیا۔ جی میں تمہیں مل کر بتاؤں گا کیوٹی پائی، اور رات کو بات ہوگی، ابھی ایک کلاس دینے جا رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ارحم نے کچھ سوچ کر اسے میسج کیا اور اپنے لیکچر دینے کا ٹائم دیکھ کر وہ اپنے کیبن سے نکل گیا۔ اوکے، میں آپ کا انتظار کروں گی، نور نے مسکراتے ہوئے میسج لکھ کر اسے سینڈ کیا اور بیڈ پر تب سے لیٹ گئی۔ ارحم سے رات کو بات کرنے کا سوچ کر ابھی سے نور خوش ہو رہی تھی۔ تحریم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ لوگ اس وقت پلین میں بیٹھے ہوئے دبئی کی طرف سفر کر رہے تھے جب منہاج تحریم کی زرد رنگت دیکھ کر پوچھنے لگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے منہاج؟ تحریم منہاج کا بازو زور سے تھام کر بولی، اتنی بڑی ڈرامہ کوئین ایک پلین میں سفر کرنے سے ڈر رہی ہے؟ انٹرسٹنگ، اب تمہارا نام ویسے ڈرپوک کوئین رکھنا چاہیے۔ منہاج اس کا دھیان بٹانے کے لیے ایسا بولا تھا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے سرتاج، اور اب زیادہ چالاک مت بنے، میں بہت بہادر ہوں۔ تحریم گہرا سانس لے کر منہاج سے بولی۔ منہاج نے اس کے گرد اپنے بازو کو پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے کر اس کا سر اپنی سینے سے لگایا تھا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں سرتاج کی یہ ملکہ کتنی بہادر ہے، اب مجھے تم اپنے بارے میں بتاؤ کچھ۔ منہاج تحریم کا دھیان بٹانے کے لیے اسے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا تھا جس سے تحریم بھی بہل گئی تھی۔ اف میرا پیٹ۔ افراہم اپنا پیٹ پکڑے واش روم سے نکلا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد اس کی طبیعت صحیح ہی رہی تھی مگر صبح سے اس کا پیٹ شدید دکھ رہا تھا جس سے اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ ہائی بیبی ڈال، تمہارے کھانے نے واقعی میری حالت خراب کر دی ہے۔
افراحم دہائیاں دیتا ہوا نعمان کا نمبر ملانے لگا۔ ہیلو سر، نعمان ایک کام کرو یار، کسی ڈاکٹر کو لے کر گھر آ جاؤ فوراً، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ افراحم نعمان کی بات کاٹ کر بولا، سر آپ حوصلہ رکھیں، میں بس جلدی ہی ڈاکٹر کو لے کر پہنچ رہا ہوں۔ نعمان کا جواب سن کر اس نے فون بیڈ پر پھینک دیا اور اپنا پیٹ پکڑ خود بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نعمان ڈاکٹر کو لے کر آ گیا تھا، جس نے افراحم کا چیک اپ کر کے بتایا تھا کہ اسے کچھ کھانے کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد افراحم بڑا پچھتایا کہ اس نے وہ دوائی رات کو ہی کیوں نہ کھائی۔ اگر وہ رات کو دوائی کھا لیتا تو اس کا اتنا برا حال نہ ہوتا۔ جبران صاحب، مجھے ایک کام کی چیز ملی ہے جسے آپ دیکھ کر بےحد خوش ہو جائیں گے۔ ندیم مکروہ سا مسکرا کر بولا، کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ وہ مجھے ندیم، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ جبران بیزار سا ندیم سے پوچھنے لگا، سر ہمیں ایک ویڈیو ملی ہے جو ہمیں ایمان میم تک بآسانی پہنچا سکتی ہے۔ ندیم جبران سے بولا، جس نے فوراً ہی اپنا روح اس کی طرف موڑا تھا۔ کیا ملا ہے؟ جو بھی ہے مجھے فوراً دکھاؤ۔ جبران بے صبری سے ندیم سے بولا، جو اپنے موبائل میں سے کوئی ویڈیو نکال کر اسے دکھانے لگا تھا۔ وہ ویڈیو تب کی تھی جب ایمان افراحم کے پاس سے بھاگ گئی تھی اور کچھ لڑکوں کے ہاتھ لگ گئی تھی اور افراحم نے اسے بچایا تھا۔ واہ، اب تم لوگوں کو اسے مارنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، اب جلد از جلد اس کا کام تمام کر دو۔ یہ ویڈیو میں جو بھی ہے اس آدمی کو بھی ختم کر دینا۔ جبران ویڈیو دیکھتا خوش ہوتا ہوا بولا تھا اور ساتھ ہی اپنی جیب سے کافی سارے پیسے نکال کر اس نے ندیم کو پکڑائے تھے، جی سر کام شروع کر دیا ہے، 2 دن تک ہمیں ان کے رہائش کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ندیم پیسے پکڑ کر فٹ سے انہیں اپنی جیب میں ڈالتا ہوا بولا تھا، صحیح، لیکن یہ کام کرنے میں اب زیادہ دیر نہ کرنا۔ جبران ندیم سے بولا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا کہ ایمان نام کا ایک کانٹا اس کی زندگی کیسے نکل جائے گا۔ سرتاج، ہم کب تک ہوٹل پہنچیں گے؟ تحریم چمکتی آنکھوں سے گاڑی سے باہر دیکھنے کے بعد اچانک منہاج سے پوچھنے لگی۔ وہ لوگ دبئی میں لینڈ کر چکے تھے اور اب اپنی منزل کی جانب روانہ تھے۔